میرا نام گوہر حسن ہے. میرا تعلق بہار سے ہے اور میں نے 2019 میں یو پی ایس سی سول سروسز کا ایگزام کوالیفائی کیا تھا اور میری 137th رینک تھی اور اس کے تھرو مجھے انڈین پولیس سروس ایلوکیٹ ہوئی. میرے 4 بھائی بہن ہیں اور ان میں سے سب سے ناکارہ میں ہی تھا پڑھنے میں. تو میرے والد صاحب جو کہ پروفیسر تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, ان کا انتقال ہو چکا ہے, وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ آخر میں نے زندگی میں بہت نمازی تھے, بہت پرہیزگار تھے, زندگی میں کبھی ایک پیسہ انہوں نے ایسا نہیں کمایا جس پہ ان کو افسوس ہو سکے. لیکن وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے یہ بات کہ میں نے زندگی میں آخر ایسی کیا غلطی کی ہے کہ اللہ نے تم کو اس طرح کا بنا دیا. میں نے سی بی ایس سی سے, میرے خیال زیادہ تر لڑکے یہاں سی بی ایس سی کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, میں نے سی بی ایس سی سے 10ویں 2 بار میں پاس کیا تھا. پہلی بار میں پاس کر گیا تھا میں, میرے کچھ 45% مارکس تھے, اور جب میرے والد صاحب نے کہا یہ نمبر لے کے تم کہاں جاؤ گے, تو مجھے لگا میں پاس کر گیا, میں اسی پہ خوش تھا. لیکن ان کے بڑے اصرار کرنے پر میں نے دوبارہ ایگزام دیا. تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ میرے 70% مارکس آ گئے تھے, تو میرے محلے میں مٹھائی بانٹنی پڑی. وہ لوگ اتنے خوش تھے 70% مارکس پہ. نیٹ ہو گیا, میڈیکل ہو گیا. اس وقت میں نیٹ نہیں ہوا کرتا تھا, میرے خیال سے پری میڈیکل ٹیسٹ ہے, یا انجینئرنگ کے لیے اس وقت میں AIEEE ہوا کرتا تھا. میرے خیال سے, مجھے یاد نہیں ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں. تو یہ سب تو بہت دور کی باتیں ہیں. میرے والد صاحب کو یہ لگا کہ شاید یہ لڑکا انجینئرنگ کوالیفائی نہیں کر پائے گا, اس لیے انہوں نے میرا ایڈمیشن ڈپلوما میں کروایا تھا. ڈپلوما انجینئرنگ میں, کہ تم سے بیٹا انجینئرنگ تو ہوگی نہیں, بہتر ہے کہ تم ڈپلوما کرو, ڈپلوما کے بعد تمہیں جاب مل جائے گی. اور ان کا انٹینشن بہت نوبل تھا. ظاہر ہے وہ مجھے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے, ایک باپ ماں سے زیادہ, ایک پیرنٹ سے زیادہ اپنے بچوں کو کون پہچانتا ہے. تو خیر مجھے بڑا ایگو میرا ہرٹ ہوا. اب ڈپلوما کرنے کو کہہ دیا, ڈپلوم چیز لوگ بلاتے تھے. لیکن خیر ٹھیک ہے, اب مرتا کیا نہ کرتا. ڈپلوما کا ایگزام دیا. انٹرسٹنگ بات ہے کہ میرا اس میں بھی انٹرنس میں نہیں ہوا. ڈپلوما کے کچھ ویٹنگ آئی تھی میری, لیکن ویٹنگ آئی تھی تو کسی طرح سے میں وہاں پہنچ گیا. خیر فاسٹ فارورڈ ڈپلوما ہوا. ڈپلوما کے بعد پھر جاب بھی مل گئی, جاب تو مل ہی جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایوننگ سے انجینئرنگ کری. بڑے گھر پہ لوگ میرے بڑے خوش تھے کہ چلیے بھائی, جس سے یہ امید تھی کہ پان کی دکان سے اوپر کچھ کر نہیں سکتا ہے, ایٹ لیسٹ وہ ایک جاب کر رہا ہے. میں نے جاب شروع کری اپنی. جاب شروع کری تو 1 سال 2 سال 3 سال. جب 3 سال میں نے جاب واب کر لیا تو مجھے لگا کہ شاید مجھے کچھ اور کرنا چاہیے. اس وقت میں مجھے کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. جیسے ندی کے ایک فلو کے ساتھ لوگ بہتے چلے جاتے ہیں, ویسے میں بھی اپنی زندگی کے فلو کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا. جیسے جہاں جسے نے پھینک دیا, نہ کوئی بڑا ایگزام دیا نہ کچھ کیا. تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایک خیال آیا کہ اس اسٹیج پہ آ کے نہ تو میں میڈیکل دے سکتا ہوں, نہ میں انجینئرنگ دے سکتا ہوں, نہ میں کچھ اور کر سکتا ہوں. میرے پاس 2 آپشنس بچے تھے, یا تو میں کیٹ کا ایگزام دیتا مینجمنٹ کے لیے, یا پھر ایک آپشن تھا سول سروسز. مجھے بہت زیادہ اندازہ تو نہیں ہے کہ مہاراشٹر میں لوگ اس کا کیا وہ کرتے ہیں, بٹ بہار میں کوئی بھی پیرنٹس کو, خاص کر کے جو مڈل کلاس کے پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک یہ رہتا ہے کہ بھائی میرا بچہ IAS IPS بنے, سول سروسز میں جائے. مطلب وہ ایک بڑا اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ بن کر. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک نوکری ہے. تو خیر مجھے احساس, تو وہ ذہنیت تو وہی تھی. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے سول سروسز کی پریپریشن کرنی چاہیے. تو جب میں نے ایک دم معظم ارادہ کر لیا کہ نہیں مجھے کرنا ہے, تو میں نے اپنے والد صاحب کو فون کیا کہ
میں ایسا ایسا سوچ رہا ہوں. وہ سوچنے لگے ابھی تو مجھے تھوڑا سکون ملا تھا کہ اس نے نوکری شروع کی ہے, اب اس کی زندگی تھوڑی سی سیٹل ہوئی ہے, آگے کا معاملہ ہوگا, اب آگے کی چیزیں دیکھی جائے گی. اب یہ نوکری چھوڑنے کی بات کرنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم زیادہ تھک وک گئے ہو, نوکری میں تمہارا زیادہ پریشر ہے تم پہ, تم آؤ گھر چھٹی لے کر کے. ٹھیک ہے, میں گھر پہنچ گیا. گھر پہنچا, میں نے ان سے کہا کہ میں ایسا ایسا سوچ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی دوست تیاری واری کرنے کا ارادہ کیا ہے کیا, کوئی ہے جو تمہارے ساتھ جو اس طرح کا کوشش کر رہا ہے, جس کے تم صحبت میں تم کو بھی لگ رہا ہے ہم بھی کر لیں گے, اور دوسرا تم کو اندازہ ہے نا تم کس چیز کی بات کر رہے ہو. کہا جاتا ہے یہ ہندوستان کا سب سے مشکل ایگزام ہے, تمہیں اندازہ تو ہے. تو نہیں ہم کو پتا ہے یہ وہ ایسے ویسے. انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا اگر تم واقعی دل سے, اگر تمہارے اندر ارادہ ہے کہ تم اس طرح سے کر سکتے ہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ 2 مہینے بعد تم کو احساس ہو کہ یہ ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے, تو نہ خدا ہی ملے نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے والا معاملہ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ان سے کچھ سال پہلے ڈاکٹر شاہ فیصل تھے جو کشمیر کے تھے, وہ ہندوستان میں ٹاپر ہوئے تھے, اور کافی وہ مطلب وہ ان کی اسپیچ وغیرہ ہم لوگ یوٹیوب پہ سنتے تھے تو لگتا تھا کہ ہاں ایک دم زبردست. وہ اقبال کا ایک شعر ہے جو وہ بار بار دہراتے ہیں, اور واقعی ان کے پڑھنے سے ہی مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی گہرائی ہے اس میں, کتنا میننگ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر, خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. تو اس میں اتنی گہرائی ہے. علامہ اقبال, اس انسٹیٹیوشن کا نام شاہین ہے. میں اتنا خوش ہوا تھا جب مجھے اندازہ ہوا, مجھ سے پہلے جو مولانا صاحب تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کا مطلب بتایا ہے کہ شاہین کا کیا ہوتا ہے. تو خیر وہاں سے میرا ایک سفر شروع ہوا, اور آپ یقین مانیے کہ میں نے اس تیاری کے دوران لکھنا سیکھا, پڑھنا سیکھا, ٹیبل کرسی پہ بیٹھنا سیکھا. اس سے پہلے مجھے وہ بھی نہیں آتا تھا, بیسکس جو ہوتا تھا. اٹ ٹک می اے لاٹ آف ٹائم بٹ. اور ایک چیز ہے, یہ قرآن کا قول ہے کہ اللہ اسی کی مدد کرتے ہیں جو خود اپنی مدد کرتا ہے. تو اس چیز کو, یہ ایک لمبا سفر چلا. میں اس کے ہر یو پی ایس سی میں بھی 3 اسٹیجز ہوتے ہیں, پریلیمز میں, مینس انٹرویو, میں تینوں اسٹیج میں ایک بار فیل ہوا. فائنلی 2019 میں جا کر کے الحمدللہ میرا سلیکشن ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں آپ لوگوں کو یہ خاص کر کے میں ان بچوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے اندر سے ہارتے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھ سے اتنا اچھا ہے. مجھے بھی ایسا لگتا تھا, میرے اندر بھی یہ انسیکیورٹیز تھیں. ایسا نہیں ہے کہ یار یہ تو میں کیسے کر پاؤں گا, اتنا بڑا کمپٹیشن ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں. اور آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں, میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ چیز 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا کمپٹیٹر دنیا میں صرف آپ ہیں. اگر آپ آج جس مقام پر ہیں, آپ کل اس سے تھوڑے بہتر ہو گئے تو یقین جانیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. آپ کو صرف ایک سیٹ چاہیے کسی بھی کمپٹیشن میں, کسی بھی ایگزام میں. آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. آپ کا کمپٹیشن کسی اور سے نہیں ہے. ہم ہمیشہ اپنے آپ سے, اپنی ذہنیت سے ہارتے ہیں, ہم دوسروں سے کبھی نہیں ہارتے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سارے کے سارے ایسپیرنٹ سوچئے کہ جب آپ جا کر کے بیٹھتے ہیں ایگزام میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ آپ کا سلیکشن ہو رہا ہے یا نہیں. آپ کو یہ چیز آپ کے اندر پتا ہوتی ہے کہ یس آئی ایم گوئنگ ٹو بی دیئر اور ناٹ. کیونکہ آپ کا دل آپ کا آئینہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ سے مت ہاریے. جب میرا انٹرویو میں نہیں ہوا تھا, جس سال میں نے انٹرویو دیا تھا, میرے فادر کا فون آیا میرے پاس. وہ تھے, ظاہر ہے ایک والد ہے, ایک باپ ہے, وہ پریشان رہتا ہے کہ میرا بچہ پریشان ہوگا, نہیں ہوا اس کا. اس اسٹیج تک آ کے ایسا لگتا ہے کہ نوالا منہ تک پہنچا, پھر وہاں سے کسی نے کھینچ لیا. کیونکہ آپ پریلمز نکالتے ہیں, مینز نکالتے ہیں, لاسٹ اسٹیج تک پہنچتے ہیں. لیکن میں نے اسی ٹائم ان سے کہا تھا کہ
مجھے یہ اب یقین ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ میرا اس لسٹ میں ہوگا, اور میں نے اسی مائنڈ سیٹ سے, اسی جذبے سے اس پورے اگلے سال کی تیاری کری. اور آپ کو میں صحیح بتاؤں, جب اگلے سال کا رزلٹ آیا, میں رزلٹ کھول ہی رہا تھا کہ اس بیچ میں میرے دوست کا فون آیا. یو پی ایس سی آج کل نام کے ساتھ لسٹ شائع کرتا ہے, تو میں نے اس سے فون پہ یہی بولا کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرا لسٹ میں نام ہے, مجھے رینک بتاؤ کہ میری کتنی رینک ہے. اور یہ میں 4 بار فیلئر ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں پہلی بار میں کسی طرح کا کوئی غرور نہیں, کسی کا, بس مجھے اپنے اندر یقین تھا کہ ہاں. اور آپ سب کو, جتنے بھی ایسپیرنٹ, جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. آج جو لوگ بیٹھے ہیں, جن لوگوں کو اگلے سال دینا ہے, آج یہ چیز سوچیے اپنے ذہن میں کہ اگلے سال میرا نام وہاں پہ ہوگا. اور یہ جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے نا آپ کے ذہن میں, وہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے, وہ آپ کو اپنے گول کی طرف کھینچتی ہے. تو آپ اگر اپنے ذہن, آپ صبح صبح اٹھ کر کے آپ اگر یہ سوچیں گے یس آئی ایم گوئنگ ٹو بی دیئر, جہاں آپ چاہتے ہیں, جہاں آپ کے والدین چاہتے ہیں, جہاں آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں, یقین جانیے آپ کے پیرنٹس, آپ کے والدین آپ کے لیے اتنا سیکریفائس کرتے ہیں کہ آپ لوگ, ہم لوگ اس چیز کا امیجن بھی نہیں, اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کتنی دعا کرتے ہیں, کتنی رات جاگتے ہیں, کتنے آنسو گراتے ہیں. اور کیا صرف آپ کی کامیابی, میرا سلیکشن ہوا, اس کے ودن 1 ایئر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آج وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں, کیا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی اس چیز میں صرف کر دی کہ ان کے بچے اچھا سے اچھا کر سکیں. الحمدللہ آج میرے چاروں بھائی بہن ایک اچھی جگہوں پر ہیں, لیکن اور میرے والد نہیں ہیں اس کو دیکھنے کو. تو اس لیے آپ سب کے لیے, جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کے لیے ہیں, یہ آپ کے فیوچر کے لیے ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیے. اقبال کا وہ قول ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو مجھے بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے, اور تھوڑا سا میں پیرنٹس جو ہیں یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, اپنے بچوں پہ ہار مت مانیے. اگر آپ کا بچہ اچھا نہیں بھی کر پایا کسی وجہ سے, میں نے آپ کو بتایا میں شروع سے کس طرح کا اسٹوڈنٹ تھا. میرے والد کے لیے یہ بہت آسان تھا, میرے فادر کے لیے, میری مدر کے لیے, کہ مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دینا, یہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اٹس ویری ایزی. یا پھر خود ہار جانا کہ بھائی مجھ سے جو ہو سکتا تھا. لیکن کانسٹینٹلی سنس چائلڈہڈ ہی ٹرائیڈ ٹو موٹیویٹ می, ہی ٹرائیڈ ٹو پروموٹ می, ہی ٹرائیڈ ٹو گیو ایوری تھنگ. تو اپنے بچوں پہ کب اللہ اس کا ذہن کب کھول دے, کب اس کو آگے بڑھا دے, یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے. تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, جب اور کر سکتے ہیں تو آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں, سب لوگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس ہال میں جتنے ایسپیرنٹ بیٹھے ہیں, جتنے بچے بیٹھے ہیں, سب لوگ سب کچھ وہ سارا مقام پا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کرتے ہیں, جو آپ کے دل میں ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. میں تیاری کرنے سے پہلے مجھے کہہ دیتا کوئی کہ آپ آدھا پیراگراف کسی ٹاپک پہ لکھ دیجئے, تو شاید میں نہیں لکھ سکتا تھا. اب میرے والد نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم اردو سبجیکٹ لے کے لکھو. یقین جانیے مجھے اردو کا املا تک صحیح لکھنے نہیں آتا تھا, لیکن انہوں نے کہہ دیا. میرے ذہن میں بھی کیا ہو گیا, مجھے ظاہر ہے مجھے وقت لگا, مجھے محنت کرنی پڑی, سارا وقت ساری چیزیں اس میں گزری. لیکن ایک ایسا دور بھی تھا جس میں میرا آل انڈیا ہائیسٹ مارکس تھے اس سبجیکٹ میں. کوئی بھی چیز دنیا میں, کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. Everyone who is sitting here is an Einstein, is a Newton in itself, in himself, in herself. There is nothing which is impossible for him. ہر کوئی ڈفرنٹ ہے, ہر کسی کے پاس اپنی کیریکٹرسٹکس ہے, ہر کوئی ڈفرنٹ ہے, ہر کوئی یونیک ہے. اور آپ کا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے. یہ چیز آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں, بار بار دہراتا ہوں. کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ آپ کے کلاس میں کسی کا ٹیسٹ ہوا, اس کا مارکس بہت آ گیا تو وہ بہت اچھا ہے. نہیں, آپ کا کہاں کم آیا, کیا کم آیا یہ دیکھیے. کسی دوسرے کا کیا زیادہ آیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کا کمپٹیشن اس سے نہیں ہے, آپ کا کمپٹیشن اپنے آپ سے ہے.
تو آخری میں بس میں ان بچوں سے فائنلی ایک بشیر بدر کا شعر ہے اس کو کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. یہاں پہ بہت لوگ ہیں بہت بڑے, کہ بس ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے, راستے میں کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. شکریہ.